ختم نہ کیا، کم نہ کیا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر ان کے دلوں پر ایسی مور لگے گی کہ کبھی پھر ان کو ہدایت جو ہے وہ فائدہ نہیں دے سکے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ انسان اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اپنے اوپر آنے والے عذابوں کو خریدتا ہے۔ ہمارے ارد گرد جو مصیبتیں جمع ہوتی ہیں، مصائب جمع ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کا سبب ہمارے اپنے اعمال ہیں، ظاہری اور باطنی اعمال۔ اللہ فرما رہے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ لوگوں کی اپنی کمائی ہے، ان کے اعمال کی، جس کے سبب ان پر یہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، میں قطعاً اپنی مخلوق کو عذاب میں، مصیبت میں، تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اعمال کا بوجھ وہ اس قدر بڑھ جاتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ ہمارے اعمال کی کمائی ہے جو ہمارے اوپر بوجھ بن کے، عذاب بن کے، سیلاب بن کے اور بے تکی بارشوں کی صورت میں مسلط ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، میں بسا اوقات اپنے لوگوں کو چھوٹی تکلیف، آزمائش، مصیبت بھیج کر تنبیہ کرتا ہوں، سدھر جاؤ اب بھی وقت ہے، اپنے اعمال کو درست کر لو ابھی بھی وقت ہے، اپنے معاملات درست کر لو ابھی بھی وقت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کر لو ابھی بھی وقت ہے، نافرمانیوں کو چھوڑ دو ابھی بھی وقت ہے۔ صبح سے شام تک اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آتی ہے، آ جایا کرو اللہ کے گھر میں، ابھی بھی وقت ہے، لیکن ہماری ایسی غفلت ہے، ایسی سستی ہے، ایسے ہم بے خوف ہیں، ایسے ہم شیطان کے رسیا ہیں، شیطان کے دعوت پہ جلنے والے ہیں کہ ہمیں شیطان کا ہر کام اچھا لگتا ہے، اللہ کے گھر سے آنے والی آزاد کی وجہ سے ہمیں اللہ کے گھر آنا اچھا نہیں لگتا۔ کہا یہ 2 دن، یہ 3 دن جو گزشتہ دنوں ہمارے گزرے ہیں، اس کے بعد ہماری روٹین بدلتی، ہمارے معمولات بدلتے، اللہ کے گھر میں آنا پہلے سے زیادہ ہو جاتا، اللہ کی طرف رغبت زیادہ ہو جاتی، توبہ استغفار ہمارے معمولات میں شامل ہو جاتا، لیکن ہم اتنے بے خوف ہیں، اتنے لاپرواہ ہیں کہ شاید ہمیں آنے والی پہلی قوموں کا حال ہی یاد نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ جیسے کہ میں نے یہاں یہ آیت مبارکہ سے بات شروع کی، امین اہل القرآن یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون بیاتا وہم نائمون، گھروں میں سوئے ہوں تو میں پکڑ نہیں سکتا، بازاروں میں بیٹھے ہو تو میں پکڑ نہیں سکتا، اور کسی کو اگر شبہ ہے تو دیکھ لیں لوگ سوئے رہ گئے اور ان کے گھروں سے پانی اوپر سے گزر گیا اور وہ پانی، سیلاب کا پانی ان کے موت کا سبب بن گیا۔ لوگوں کے کاروبار وہ چلتے چلاتے ان کے ارد گرد پانی ایسا گرا کہ گھر جانے کے قابل نہیں رہے۔ ابھی بھی غفلت، ابھی بھی کوئی شک اور شبہ ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی پکڑ سے۔ اللہ تعالی ہمیں من حیث القوم اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ اعراف میں آل فرعون کا تذکرہ کیا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ اللہ کی نافرمانیاں جو حد سے بڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے عذاب کو نازل فرمایا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر بارش بھیجی، طوفان بھیجا، بے شمار خوفناک قسم کی ہوائیں چلیں، خوفناک قسم کے طوفان آ گئے، بارشیں آ گئیں، والجراد والقمل، مینڈکوں کا طوفان آ گیا، جوؤں کا عذاب نازل ہو گیا۔ اسی طرح وہ یہ ایک پرندہ آتا ہے، میرے ذہن سے نام نکل گیا اس کا، ٹڈی نازل ہو گئی۔ وہ ٹڈی کیا کرتی تھی؟ فصلیں کھا جاتی تھی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، اور پھر خون کا عذاب مسلط ہو گیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کی توحید کے انکار کی وجہ سے۔ سب سے بڑی نافرمانی جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب کو نازل کرنا لازم ہو جاتا ہے، اللہ کی توحید کا انکار، وہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کی سبب زمین پر اللہ کا عذاب اتر آتا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ اللہ نے ان کو کی ایسی پکڑ کی، یہ بنی اسرائیلی کیا کرتے تھے، یہ پانی پینے لگتے، گلاس میں ہوتا تو پانی ہوتا، خلق پہ اتارنے لگتے، اللہ اس کو خون بنا دیتے تھے، خون بن جاتا تھا، پی نہیں سکتے تھے، ٹڈیاں نازل کر دیں، ان کی فصلیں کھا جاتی تھی، اور اکثر وہ بنی اسرائیلیوں اور فرعونیوں کی مکس ہوتی تھی فصلیں، شراکت پہ وہ ٹڈی آتی، وہ فرعونیوں کا وہ کھا جاتی، باغ کھا جاتی، وہ کہتے جڑا کھادا گیا نا تیرا ہے تو جڑا سلامت ہے وہ میرا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ راتوں رات پلٹ دیتے تھے، جو باغ کھایا جا چکا تھا اس کو سرسبز و شاداب کر دیتے، اور جو صحیح تھا اس پر دوبارہ ٹڈیاں مسلط ہو جاتی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ سے مکر کرتے ہو، جو اللہ سے مکر کرے اللہ اس کا مکر پھر ایسے الٹتے ہیں، سمجھ آ جائے گی۔ بنی اسرائیلیوں جن پر ظلم کرتے تھے، جن کو متروک سمجھتے تھے، جن کو کم تر سمجھتے تھے، اللہ نے ایسا پلٹا، وہی ان کو کہتے تھے یار اسی تے خون پی جدوں پینے ہیں خون پینے تسی ذرا اپنا گلاس دیو، تہاڈا پانی پی لئیے، تہاڈا جھوٹا پی لئیے۔ ان کے جھوٹے گلاس اور برتنوں سے پینے لگتے تو اللہ ان کے پانیوں کو بھی خون بنا دیتا تھا، وہ پانی نہیں پی سکتے تھے، ایسے عذاب مسلط ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عذاب کیسے ٹلتے ہیں؟ عذاب آنے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے عذاب آنے کی وجہ اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے، یاد رکھیے رب کی توحید کا جب جب انکار ہوگا تب اس علاقے میں اللہ کا عذاب آنا اللہ کی سنت بن جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرما، اللہ شرک کی نحوستوں سے محفوظ فرما، اللہ شرک کی زندگی سے محفوظ فرما، اللہ شرک کے عقیدے سے محفوظ فرما۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح کے الفاظ کو ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی بگڑیاں بنانے والا ہے، وہ بگڑیاں دبونے والا ہے، وہ مرض میں صحت دینے والا ہے، وہ شفا دینے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ اولاد دینے والا ہے، وہ گھروں سے پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہ تیری منتیں مرادیں پوری کرنے والا۔ پوری دنیا میں اگر کوئی ہے کائنات کا خالق و مالک وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، کوئی کرنیوں بھرنیوں والا نہیں ہے، کوئی تیری تقدیر کو نہیں پلٹ سکتا، تو کوئی تیری مشکل کشائی نہیں کر سکتا، کوئی تیری حاجت روائی نہیں کر سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر کلومیٹر کے ریڈیس میں دربار موجود ہیں، قبریں موجود ہیں، پوجا جاتا ہے، انہیں مرادیں مانی جاتی ہیں، اولادیں مانی جاتی ہیں، رزق طلب کیا جاتا ہے۔ فلاں کے دربار کا کڑا پہن لو تمہارا فلاں مرض دور ہو جائے گا، یہ فیروزہ پہن لو تمہاری بیماری دور ہو جائے گی، یہ فلاں کا تعویذ پہن لو یہ بیماری پاس نہیں آئے گی۔ ہر گھر میں، ہر معاشرے اور محلے میں اللہ کی توحید کو پامال کیا جائے، پھر رب کے آسمانوں سے بارش کی صورت میں عذاب نہ اترے تو پھر کیا ہو؟ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھ لیتے ہیں زبان سے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کیا مسلم۔ میرے بھائیو آؤ توحید کا تقاضے سمجھو، اس کے سوا رب سچے رب کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی تیری میری تقدیر کا مالک نہیں، کوئی مرض سے شفا دینے والا نہیں۔ زندگی موت کا خالق و مالک وہ ہے، کوئی اور اس پر تقدیر اور تصرف نہیں رکھتا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اسی کی عبادت کرو۔ اور جب نماز پڑھتے ہوئے عبادت کا ترجمہ اللہ نے سمجھا دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جن سے تم مانگتے ہو اللہ نے قرآن میں کہا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ وهم عن دعائهم غافلون۔ اللہ اکبر۔
روز قیامت اس جیسا بدبخت کون ہوگا جو ساری عمر رب کو چھوڑ کے ان قبروں والوں، شجروں والوں، حجروں والوں کو پکارتا رہا، اور قیامت کے روز جب اللہ پوچھیں گے کیا تم نے ان سے کہا تھا مجھ سے مانگا کرو، وہ ان کی مانگ اور پکار سے انکار کر دیں گے، یا اللہ ہم ان کے کہے سنے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ سیدنا نوح فرماتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ اکبر، اور ڈر جاؤ انی اخاف علیکم، اگر تم نے رب کو نہ پکڑا، نہ رب کی عبادت نہ کی، توحید کا اقرار نہ کیا، غیروں کا انکار نہ کیا، انی اخاف علیکم، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میں تذکرہ کر رہا تھا قوم موسیٰ کا، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی اللہ نے، بڑے متکبر تھے، موسیٰ توحید کی دعوت دیتے تھے، وہ انکار کرتے تھے، ہم مانے تمہاری دعوت کو، انکار کرتے تھے تکبر کے ساتھ۔ اللہ نے تکبر تذکرہ کیا، مانا جب جو کوئی دین کا انکار کرے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرے اور انکار کرے، یاد رکھیے وہ تکبر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فاستکبروا، تکبر کرتے تھے وہ، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور اس تکبر نے انہیں مجرم بنا دیا اللہ کا۔ پھر آتے تھے قالوا یا موسیٰ ادع لنا، اے موسیٰ، ویسے موسیٰ کی بات نہیں ماننی، لیکن جب یہ طوفان بڑھ گیا نا ٹڈیوں کا، مینڈکوں کا، اللہ اکبر، اس خون کا طوفان، یہ عذاب بڑھتا چلا گیا نا، آتے موسیٰ کے بعد یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا تو کرو، کیا یہ ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، عذاب دور کر دیو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا موسیٰ دعا کرتے، جب وہ دعا کر لیتے پھر ویسے پہلے کے پہلے، اللہ اکبر، اللہ نے پھر ان کا تذکرہ کیا، پھر دعا کرتے، پھر وہ جب وہ فرسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین ولما وقع علیہم الرجز، عذاب آیا، قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ ادع لنا، اپنے رب سے، اپنے رب سے دعا تو کرو، کس بات کا؟ بما عہد عندک، تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اس نے وعدہ کر رکھا ہے نا، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اے موسیٰ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں عذاب ٹلوا دے تو اسی مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے۔ اللہ نے فلما کشفنا عنہم الرجز، نبی دعا کرے اور ٹل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ کے نبی جناب موسیٰ نے دعا کی ان کے حق میں، اللہ اکبر، اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، جب اللہ عذاب ہٹا لیتے تو انہاں دا پرنالا اتھے ہی، وہاں عذاب ختم ہوتا، ان کی کرتوتیں وہی، ان کے اعمال وہی، ان کے معمولات وہی، اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کے رسول موسیٰ کا انکار کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پھر عذاب کو بھیج دیتے، اللہ نے پھر رکھا، فانتقمنا منہم فغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ جب یہ تماشا کچھ دیر چلا نا، موسیٰ دعا کرتے عذاب ٹل جاتا، موسیٰ پھر دعا کرتے عذاب ٹل جاتا، جب انہوں نے اپنے طور اور اطوار نہیں بدلے، پھر اللہ نے قرآن میں ان کا آخری حل کیا کیا؟ فانتقمنا منہم، پھر اللہ نے کہا، قدرت نے ان سے انتقام لیا، کیسے؟ فانتقمنا منہم فغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ مذاق کرتے ہو؟ اللہ معاف کر دے، ایسواری دیکھو نہیں ہوندہ، اور عذاب ٹلتا ہے، پھر کرتوتیں وہی۔ پاکستانیوں، سود کا کاروبار پاکستان میں نہیں ہوتا، جن وجوہات سے برباد ہوئی قومیں، پاکستان میں دھڑلے سے کاروبار ہوتا ہے۔ کیا پاکستان میں بدکاری عام نہیں ہے؟ کیا عیسائیوں کے نام پہ شراب نوشی اور شراب فروشی عام نہیں ہے؟ وہ کون سی برائی ہے جن برائیوں کی وجہ سے اللہ نے قوموں کو برباد کیا؟ پاکستانیوں، تم نے خرید کر اپنے گھروں اور معاشروں میں ان بیماریوں کو نہیں لے کے آئے۔ اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ اکبر۔ ہم نماز سے غفلت کرتے ہیں، ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ نے ان بنی اسرائیلیوں میں سے ایک قوم کو کہا چوز کر لو، منتخب کر لو،
کون سا دن میری عبادت کے لیے منتخب کرتے ہو؟ اللہ اکبر. انہوں نے ہفتے کے دن کو منتخب کر لیا کہ اس دن جو ہے وہ ہم اللہ تیری عبادت کیا کریں گے. ان پر پابندی لگ گئی. اللہ کا شکر کرو، امت محمدیہ پہ اللہ کے بڑے احسان ہے. ہمیں جمعہ کا دن عطا کیا گیا، لیکن ہم پر کوئی پابندی نہیں کہ کاروبار نہ کرو. ہاں یہ پابندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. او مومنو، ایمان والو، او مسلمانوں، اللہ دا کلمہ پڑھن والے ہو، رسول دا کلمہ پڑھن والے ہو، رسول سے محبت کے دم بھرنے والوں، جب مسجد سے جمعے کے دن اذان سنو، چھوڑ دو سب کچھ، بند کر دو دکانیں. کرنا کیا ہے؟ مسجد میں آ جاؤ جمعہ پڑھنے کے لیے. اللہ اکبر. 12 گھنٹے 16 گھنٹے دکان پہ بیٹھتے ہیں، وہ طویل محسوس نہیں ہوتا. مولوی صاحب خطبہ بڑا لمبا دیندے نے، لہذا نہیں جا سکتے ایسی. بڑا لمبا خطبہ دیندے نے، وہی دکان کے باہر کھڑے ہو کے پوری دنیا کی فضول ترین باتیں کرنے کے لیے تمہارے پاس بڑا وقت ہے، مسجد میں آ کے بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اللہ کہتے ہیں جمعہ کے دن اذان سنو، چھوڑ دو سب کچھ، اللہ کے گھر میں آ جاؤ. اللہ اکبر. اس سے زیادہ کوئی نہیں. اور فرمایا جب جمعہ ہو جائے وابتغوا من فضل اللہ، جا سکتے ہو اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے. ہم پر کوئی پابندی نہیں، ان پر پابندی تھی. شکر کرو خاتم النبیین کا کلمہ پڑھنے والے ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ نے بڑی نرمیاں عطا کر دی ہیں. اللہ تیرا شکر ہے. اللہ نے پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا ہے. پہلی امتیں نہیں پڑھ سکتی تھی، اپنی مخصوص عبادت گاہ کے سوا نماز نہیں پڑھ سکتی تھی. ہمارے لیے مال غنیمت عطا ہو گیا، ہمیں تیمم مل گیا اور بڑی سہولتیں مل گئیں، لیکن ہم پھر بھی ناشکر ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے اس قوم کو کہا ہفتے کے دن کاروبار نہیں کرنا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. انہوں نے کہا اللہ نے وعدہ کر لیا کاروبار نہیں کرنا، چلو مکرتے کر سکتے ہیں، ہیلا لے سکتے ہیں. مچھلی کا کاروبار کرتے تھے، سمندر کے کنارے وہ قوم آباد تھی. کیا اللہ سے وعدہ کر لیا ہفتے کو کام نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اللہ نے آزمائش بھیج دی. ہفتے نو ہی کام نہیں سی کرنا تے ہفتے نو مچھلی ایک چھالا مار آندی تھی. انہوں نے کہا کہ کام بڑا خراب ہو گیا. پھر کیا وعدہ تو کر بیٹھے، ہم کر کچھ نہیں سکتے. اللہ اکبر. سمندر کنارے ساری قوم نے تالاب بنا لیے. اسی کیڑا کام کرنے ہفتے نو، اپنے آپ مچھلیاں آ جاتی ہیں تے اسی کی کر سکنے ہیں. وہ اچھل کے مچھلیاں جمع ہو رہی ہیں، انہیں خبر نہیں ہے یہ مچھلی نہیں آ رہی بلکہ رب کا عذاب ہے جو اکٹھا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو ذرا اصحاب سبت کا واقعہ یاد کراؤ، تذکرہ کرو ان کے سامنے. اللہ نے پابندی لگائی تھی ہفتے کو کام نہیں کرنا. انہوں نے کہا اسی بھی کوئی حل کاٹ لوا گے. ہمارا طور طریقہ بھی تو یہ ہے، شریعت کے مقابلے میں ہم بھی تو بڑے ہیلے اور بہانے تلاش لیتے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ شریعت کا مذاق اڑانے سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ نے جب دیکھا یہ باز نہیں آ رہے اور جاری ہے کام اللہ کے ساتھ مکر کرنے کا، اللہ نے اس ساری قوم کو بندر بنا دیا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. رب کا قرآن کہتا ہے اپنی اس نافرمانی کی وجہ سے، رب کے حکم سے ان پر وہ عذاب مسلط ہوا، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. اللہ ہمیں ایسی بدبختی سے محفوظ فرما. اور اگر ہماری آنکھیں اب بھی نہیں کھلیں اللہ ہمیں کھولنے کی توفیق نصیب فرما. غور کریں کہیں ہمارے دلوں پر مہریں تو نہیں لگ گئی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر جٹے ہوئے ہیں، اور کوئی تنبیہ ہمارے دل کو جھنجھوڑنے پر تیار نہیں ہے. اللہ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے سورہ احقاف میں، اس پر ہی بات کروں گا انشاءاللہ. آئندہ جمعہ بھی اس پہ گفتگو کریں گے، اللہ کے فضل و احسان سے زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز. اللہ فرماتے ہیں دو قومیں، قوم عاد اور قوم سمود، ان دونوں کا اکٹھے تذکرہ کیا. بارش آنے لگی، بارش آئی، ان کے تباہ و برباد ہو گئے سب کچھ. اس کے بعد وہ اس قوم کا ایک
نیا ورژن آیا. بعض اس کو قوم سمود کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں قوم عاد کا ثانی ورژن, دوسری نسل ان کی کہہ رہے ہیں. اب وقت نہیں ہے, میں اختصار سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے, ان پر عذاب نازل ہوا, بے شمار طوفان آیا, وہ کچے گھر تھے ان کے, وہ ڈھہ گئے. اللہ اکبر. ان کو بڑا گمان ہے, پھر نئے آئے نا, انہوں نے کیا ہوتا برباد تادو احسن. ان کے محل جو ہے وہ کچے تھے, ان کے مکان کچے تھے, ان کے کوٹھے کچے تھے, وہ مٹی کے گھروں میں رہتے تھے. ہم پتھروں میں تراش کے رہیں گے, ہم پہاڑوں میں غاروں کو اس قدر خوبصورت بنا کے رہیں گے, پکے گھر بنا کے رہیں گے. اب کوئی عذاب یا کوئی بارشیں ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی. اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا. دنیاوی سامان کرتے ہو, اللہ سے دوستی بھی کر کے دیکھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا بادل دیکھا کرتے تو پریشان ہو جاتے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے پریشانی اس بات کی ہے, پتہ نہیں یہ رحمت آ رہی ہے کہ عذاب آ رہا ہے. اللہ اور پھر دعا کیا کرتے تھے اللہم صیبا نافعا, اللہ جو بارش آئی ہے اسے ہمارے لیے نفع بخش بنا دے, نفع والا بنا دے ہمارے لیے, اس میں کوئی ہمارے لیے ضرر نہ ہو, نقصان نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ ہمارے ملک کو محفوظ فرما. اور پھر وہ جو بڑے گھر والے جن کو بڑا گمان تھا, ابا ہم نے بڑے مضبوط گھر بنا لیے ہیں, قرآن کہتا ہے اللہ اکبر, انہوں نے جب بڑے گھر بنا لیے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ اکبر. اللہ نے پھر ان پر ایسا عذاب مسلط کیا کیونکہ انہوں نے یہ انتظام تو کر لیا, بڑے گھر بنا لیے, مضبوط گھر بنا لیے, لیکن وہ یہ ظاہری انتظام تو کر لیے انہوں نے, لیکن اللہ جو انتظام چاہتے تھے اللہ اکبر کہ وہ اپنی اصلاح کریں, اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے باز آ جائیں, اللہ اکبر, وہ انتظام وہ نہ کر سکے. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا ہے. اللہ اکبر. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما اہلکنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون. اللہ فرماتے ہیں میرا کفر کرنے والو, میری تعلیمات کا انکار کرنے والو, ڈر جاؤ, تمہاری پکڑ قریب ہے. اور فرمایا اللہ اکبر وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. یہ جو مجھے چھوڑ کر جن کی عبادت کیا کرتے تھے نا, جیسے میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا, سب سے بڑی چیز جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے رب کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور سے مانگنا, یہ وہ گناہ ہے جو رب کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ, جب لوگوں کو میں جمع کروں گا, كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, مجھے چھوڑ کے جن کو انہوں نے خدا بنا رکھا تھا وہ سب ان کے دشمن بن جائیں گے اور بری ہو جائیں گے. یا اللہ ہم ان کی کرتوتوں سے لا تعلق ہے, بے علم ہے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا قوم عاد کا اور قوم سمود کا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا قالوا وجئتنا لتافكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. اللہ اکبر. جب نبی کہہ کے تھک گئے اور قوم والو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کسی اور کے نام کے چڑھاوے نہ چڑھاؤ, اللہ کا واسطہ ہے. یہ کولی فیلی بدنی مالی باتیں صرف اللہ کے لیے ہے. بعض نے یہ بتوں کی پوجا سے اپنے پرانے دوروں کے جو بزرگ تھے, اولیاء تھے, ان کے بت بنا کر ان کے پوجتے تھے, ان سب کی اللہ نے کے رسولوں نے جب بنا کیا, بعد آ جاؤ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا. اللہ نے قرآن میں یہ تذکرہ کیا ہے فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم, جب انہوں نے دیکھا فلما رأوه, سورہ احقاف اللہ اکبر 26واں پارہ اور 23ویں آیت, خود گھروں میں جا کے پڑھ لیجئے گا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم, جب انہوں نے آسمان پہ آتے ہوئے
بادلوں کو دیکھا کہ ان کی وادیوں کے سامنے بادل چلا آ رہا ہے، قالوا ھذا عارض ممطرنا، یہ کہنے لگے یہ تو بارش ہے، بادل آئیں گے تھوڑی دیر ہمارے اوپر برسیں گے چلے جائیں گے۔ سیدنا ہود نے کہا بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم، اللہ کا انکار کرنے والوں، رب کی توحید کا انکار کرنے والوں، رب کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں پہ سجدے کرنے والوں، رب کو چھوڑ کے دوسروں کے آستانوں پہ چڑھاوے چڑھانے والوں، فرمایا بل ہوا مستعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم، یہ بارش نہیں آ رہی بلکہ رب کا عذاب آ رہا ہے تمہیں لپیٹنے کے لیے۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم كذلك نجزي القوم المجرمین۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ ایسے بادل آ رہے ہیں تدمر کل شیء بامر ربها، یہ تمہاری ہر چیز کو برباد کر دیں گے۔ تدمر کل شیء بامر ربها، اللہ کا انکار کرتے ہو، رب کے سامنے رب کے مقابلے میں اپنے خدا تراشتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، اور کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کا مکر تم پر حاوی آنے والا ہے، اور کیا ہوگا؟ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا، کٹھے کر لو جن نے جو کچھ کٹھا کرنا ہے، اللہ کے حکم سے سب برباد ہونے والا ہے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پھر وہ ایسے بدخواس ہوئے، رب کا قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ، کچھ انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، الا مساکنہم، اپنے گھر ہی بس دیکھتے رہ گئے۔ اور فرمایا کذالک نجزی القوم المجرمین، اور یاد رکھنا اللہ ایسے ہی دیکھا، لوگ گھروں میں بیٹھے رہ گئے، دکانوں میں بیٹھے رہ گئے، عذاب آئے، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، سب برباد ہو گیا سیلاب میں۔ اللہ فرما رہے ہیں فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ ایسے ہی مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں، موقع نہیں ملتا پھر رب کے عذاب سے بھاگنے کا۔ فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَةٌ من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بڑی نعمتیں دی تھی، قوم عاد کو کان ناک دل سب عطا کیا تھا، لیکن فرمایا فما اغنیٰ عنہم، سوچتے سمجھنے کے باوجود ان سب چیزوں نے ان کا جو ہے فائدہ کوئی نہیں کیا۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، اور پھر اللہ کے انکار کی وجہ سے، اللہ کی تعلیمات کے انکار کی وجہ سے ہوا کیا؟ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اللہ کا عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، پھر اللہ کی پکڑ کا نشانہ بن گئے۔ سیدنا لوط کی قوم نے بھی مذاق اڑایا، فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا أَهْلَكُ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آؤ میرے بھائیو، ہم نے آس پاس کی بستیاں ہلاک کر دیں اور پھر یہ آیات پھیر پھر کے بیان کی تاکہ یہ سب ہماری طرف رجوع کر سکیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میرے بھائیو، یہ تنبیہ ہے جس کا ہم نے سامنا کیا، اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔